क़यामत का दिन होगा। मेरे पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन के महबूब फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन कुछ लोगों को लाएगा जिनके जनाबे वाला गर्दनों के अंदर तोक डालेगा आग के। और दूसरी रिवायत में ये फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गले में सांप, गंजा सांप, जरीले किस्म का सांप डालेगा और सांप जनाबे वाला उस शख्स को डसेगा, बार बार उसे डंग मारेगा, बार बार उसे सजा देगा। पूछने वाले पूछेंगे, वो बंदा खुद पूछेगा सर ब्यात क्या है, मुझे ये ढंग क्यों मारा है? रब्बुल आलमीन फरमाएगा ये ढंग मारने वाला सांप जो है, ये सांप बज़ाहिर तो सांप है लेकिन हकीकत में तेरा वो माल है जिसे दुनिया में तू संभाल के रखता था, इसकी ज़कात नहीं दिया करता था, खैरात नहीं दिया करता था, हक नहीं अदा किया करता था। रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, महशर के मैदान में इस रुसवाई से अपने आप को बचा लेना। दुनिया में जिनके जिम्मे करम पर है कि वो ज़कात देने के अहल हैं, वो ज़कात अदा किया करें। फरमाया सांप तुम्हें सजा देगा, सांप तुम्हें सजा देगा। जज़ाकल्लाह जी नदीम भाई, कह दो सुभान अल्लाह। सांप तुम्हें सजा देगा। यार सांप अगर दुनिया में इंसान को 10-15 मिनट के बाद अगर लड़ जाए, 10-15 मिनट तक इंसान अपने हॉस्पिटल ना पहुंचे तो जहर जिस्म में फैल जाती है, अचानक बंदा फिर घंटे के अंदर अंदर फारिग हो जाता है। रब्बुल आलमीन फरमाता है सबसे सख्त जहर, जरीला गंजे किस्म का सांप वो मैं मुसल्लत करूंगा उन बंदों के गलों में और उन्हें वो डंग मारेगा, बार बार डंग मारेगा। जिसे रब अजाब में पकड़े उसे छुड़ा कौन सकता है? रब अलीमम बेज़ाते सुदूर है। रब जहां पे कहार है वहां पे रहमान भी है, रब जहां पे रहीम है वहां पे मुतकब्बिर भी है, रब जहां पे कुद्दूस है वहां पर मुकद्दस भी है, रब जहां पर रब्बुल आलमीन है वहां पर अहकमुल हाकिमीन भी है, यानी बेहतर से बेहतर फैसला सादर फरमाने वाला भी है। तो ये ज़कात का एक बड़ा अहम इशू है, इसे हम लेके चलते हैं। सुने, मेरे महबूब ने, महबूब के गुलामों ने दुनिया में बताया, तारीख के औराक पलटो, उन पे बड़े बड़े आपको वाक्य मिलेंगे इबरतनाक सजाओं के, लेकिन एक दो बात वाक्य में आपके सामने वक्त के नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए रखता हूं। वक्त वो है जो एक तरह नहीं रहता, वक्त बदल जाता है, जमाना एक रहता है, वक्त बदल जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ला युसुब्बु दहर, जमाने को बुरा भला ना कहो, जमाना वही रहता है, सिर्फ वक्त बदल जाता है, जमाना वही रहता है। सुने तवज्जो फरमाई, मेरे महबूब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एक वाक़या नकल किया और इस वाक़ये ने हिला के रख दिया जब मैंने पढ़ा। वाक़या ये है, कहते रब्बुल आलमीन कादिर मुतलक है, जो चाहे जब चाहे जहां चाहे जितनी चाहे जैसे चाहे मर्जी के साथ सजा भी दे सकता है, जजा भी दे सकता है। पकड़ने पे आए तो जर्रे से पकड़ सकता है, बख्शने पे आए तो जर्रे से बख्श सकता है। क्यों? वो कादिर है, क्यों वो कय्यूम है, क्यों वो सत्तार है, क्यों वो रहमान है, क्यों वो रहीम है, क्यों वो जब्बार है, क्यों वो मुतकब्बिर है, क्यों वो अहकमुल हाकिमीन है, वो उसकी जात है। वाकया ये है, कहते हैं तारीख इंसानी में एक ऐसा शख्स गुजरा जिसने ये दावा किया अल्लाह की बारगाह में, दावा में माने दुआ की, मेरे अल्लाह मुझे माल दे, मेरे अल्लाह मुझे दौलत दे। मैं मांगता हूं, आप मांगते हैं या अल्लाह दौलत दे, लेकिन साथ ये कहा करो या अल्लाह इतनी दौलत दे जिसमें तेरे और तेरे महबूब की याद वाबस्ता रहे। कई ऐसे देखें दौलत आई तो उन्होंने मस्जिदें छोड़ दी, मदरसे छोड़ दिए, अल्लाह की इबादत करना छोड़ दी, लेकिन अल्लाह से दौलत इतनी मांगो जिसमें उसके रब और महबूब की याद वाबस्ता हो। ये तो आंख बंद होने की देर है ना, पता चल जाएगा। सुने, कहते हैं तारीख इंसानी के अंदर एक ऐसा शख्स आया जिसने दुआ मांगी रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि या अल्लाह मुझे दौलत दे। अल्लाह ने उसे दौलत दे दी, अल्लाह ने उसे दौलत भी दी, फिर दौलत के साथ साथ अल्लाह ने उसे शोहरत भी दे दी। शोहरत बाबाना उसका नाम भी बुलंद हो गया, बड़ा नाम हो गया, उसे शोहरत भी मिल गई। शोहरत के बाद अब दौलत आ गई हाथ, शोहरत आ गई हाथ, अल्लाह ने हुस्न भी बड़ा सोना दिया हुआ था, सोना जिस्म भी मिल गया, सोनी शोहरत भी मिल गई, सोनी दौलत भी मिल गई। अब उसके दिल की तमन्ना थी सोनी लजपाल किस्म की मुझे बीवी मिल जाए, सोनी औरत मुझे मिल जाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया ना कि इंसान की तमन्ना है
وہ 3 طرح سے شادی کرتا ہے، یا حسن دیکھ کے شادی کرتا ہے، یا مال دیکھ کے شادی کرتا ہے، یا خاندان دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کیا کرو، دین دیکھ کے شادی کیا کرو۔ توجہ فرمائیں۔ تو بہرحال بات اب اس کی توجہ ہے مجھے خوبصورت لڑکی مل جائے، میں شادی کر لوں۔ اللہ نے وہ بھی اس کی جناب والا خواہش کو پورا فرما دیا، حسن بھی مل گیا، شان بھی مل گئی، وقار بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، کھانا پینا بھی مل گیا۔ اب رب کی طرف سے امتحان آ گیا، رب کی طرف سے امتحان آ گیا۔ دوپہر کا وقت ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، اولاد نہیں ہے، چند دن گزرے ہیں شادی کے، توجہ چند دن گزرے ہیں شادی کے، دونوں میاں بیوی اپنی پیار اور محبت میں کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے در من دق الباب، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے بولنے لگا شوہر من دق الباب، اور دروازے پہ کون ہے؟ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہنے لگا انا عابر فی سبیل، اور میں مسافر ہوں، میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، جیسے ان کی بولیاں ہوتی ہیں بیکاریوں کی۔ کہنے لگا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ بیوی نے یہ جملہ سنا، شوہر نے یہ جملہ سنا، شوہر نے اپنے جناب والا ماتھے پر غرور و تکبر کی لالچ لیے ہوئے کہنے لگا چھوڑ دو با یار، مانگنے والے مانگتے رہتے ہیں۔ بیوی بڑی نیک تھی، نیک صورت بھی تھی، نیک سیرت بھی تھی۔ سرکار نے فرمایا نیک بیوی اللہ دنیا پر جس بندے کو دے دے وہ دنیا پر اس کی جنت ہوتی ہے، نیک بیوی دنیا پر جنت ہوتی ہے۔ بیوی نے کہا علی جا بات یہ ہے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، دے دو کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں نہیں شادی ہوئی تھی، ماننی پڑی تھی بات۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو جا کے اسے دے آؤ۔ اب ادھر توجہ، اس شخص نے شوہر کے کہنے پر بیوی نے وہ لقمہ روٹی جتنی بھی تھی اٹھائی، فقیر کو حاضر دے کر کہا یہ لو اللہ کے نام پر۔ چلا گیا فقیر، کچھ دن گزرا، اللہ نے امتحان میں جکڑ لیا۔ اللہ کی ازمائش ان بطش ربک لشدید انہو علیم بذات الصدور، انہو علیم بذات الصدور۔ رب العالمین نے امتحان میں اب اس کو دینا شروع کر دیا۔ اب بیوی کہتی ہے ایک وقت ایسا آ گیا پھر ہمارا کاروبار آہستہ آہستہ ہلکا ہو گیا، ہمارے گھر بار کا سارا نظام ہلکا ہو گیا، ہم پریشان رہنے لگے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، فتنے فساد شروع ہو گئے۔ اتنا وقت آ گیا جو ہم 10 مرتبہ دن کو اگر کھانا چاہتے تو کھانے کے لیے سب کچھ تھا۔ اب ایک وقت آ گیا 3 دن کی وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی، پھر وہ وقت آ گیا 1 وقت کی روٹی مل رہی ہے، پھر وہ وقت آ گیا 1 وقت کی روٹی بھی رب العالمین نے چھین لئی، کاروبار چھین لیا، حسن کی رونق چھین لئی، کاروبار کی محبت چھین لئی، لوگوں کی محبت چھین لی، لوگوں کی طرف سے جو شہرت ملی تھی وہ چھین لئی۔ کہتے ہیں پھر وقت آ گیا میری طرف یہ معامل ہو گیا، مجھے طلاق دینے پہ آ گیا، لڑائیاں ہوتی روزانہ صبح شام لڑائیاں جھگڑے، کیوں؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ اب معاملہ ایسا ہو گیا، صوفیاء فرماتے ہیں معاملہ ایسا ہو گیا لڑتے لڑتے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ شوہر ہاتھ سے اپنی بیوی کو گنوا بیٹھا، حسن کی نورانیت گنوا بیٹھا، مال گنوا بیٹھا، عزت گنوا بیٹھا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، دولت گنوا بیٹھا۔ کیوں؟ اللہ ناراض کر بیٹھا، مالک ناراض کر بیٹھا۔ ایک رب کے ناراضگی سے دولت چلی گئی، بیوی چلی گئی، شہرت چلی گئی، عورت چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر، پھر مقدر نے آواز دی، پھر اس کا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ ہو گیا، وہی حسن جمال لے کر پھر دوسرے شوہر کے دربار میں حاضر ہوئی۔ کھانے کا وقت ہے، وہی وقت ہے دوپہر کا، اپنے نئے خامن کے ساتھ اسی طرح کھانا کھا رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، کون ہے؟ شوہر نے کہا، اس نے کہا میں فقیر ہوں۔ بیوی کہنے لگی اگر حکم ہو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے دینا دوں؟ شوہر بڑا نیک تھا، اس نے کہا دے دو یار اللہ کے نام پہ، جس اللہ نے مجھے دیا ہے اس اللہ کے نام پہ اگر سوال ہی آیا ہے دے دو، واپس نہیں کرنا ہے۔ یہ عورت اٹھائی اس اپنے جناب والا سامان کھانے پینے کو اٹھا کر بیکاری کے سامنے جب دروازہ کھولا، عورت نے دیکھا بیکاری کو، بیکاری نے دیکھا عورت کو، عورت نے ماری چیخ، بے ہوش ہو گئی، زمین پر گری۔ شوہر بھاگتا بھاگتا آیا، بیوی کو پکڑا، کیا ہو گیا؟ ہوش میں آئی، فرمایا بات یہ ہے کہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا میں جس جناب والا شخص کو اپنا کھانا دینے آئی تھی یہ میرا پہلا سابقہ شوہر تھا۔ وہ وقت مجھے یاد آ گیا جب دروازے پہ مانگنے والا آیا تھا، اس نے کہا تھا نہیں ہے، بس اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اللہ نے اس کی پکڑ میں یہ آ گیا ہے، اب یہ جو دروازے پہ مانگنے آیا یہ سابقہ میرا شوہر ہے۔ اس شوہر نے کہا ذرا غور سے مجھے بھی دیکھ، جو مانگنے والا پہلے تیرے دروازے پہ آیا تھا وہ میں تھا۔ اللہ نے رنگ بدل دیا، اللہ نے زمانہ بدل دیا۔
زمانے سے مراد وقت بدل دیا. اللہ نے جو بیکاری تھا اسے بادشاہ بنا دیا, جو بادشاہ تھا اسے بیکاری بنا دیا. کیوں؟ وہ علیم بذات صدور ہے, وہ ان علیم بذات صدور ہے, وہ سینے کی باتیں بھی چھپنے والی ہے. وہ اگر دے تو لے بھی سکتا ہے, وہ اگر دے آزما بھی سکتا ہے, وہ اگر دیتا ہے تو امتحان بھی آئے گا, اور امتحان ایسا آئے گا. رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, میری پکڑ بڑی سخت ہے, میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس لیے حضرات وقار اللہ نے بتایا زمانے والوں کو, جسے چاہے بادشاہ کر دے, جسے چاہے گدا کر دے, یہ اس کی رحمت کے فیصلے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. رب کہتا ہے عزت, ذلت, شہرت, عقیدت, محبت, چاہت, الفت, نگیبت, معاذ, پیار, الفت, سب میرے قبض و اختیار میں ہے. جسے میں چاہوں اسے کون چھین سکتا ہے, جسے میں دوں اسے کون لے سکتا ہے. اس لیے رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. کسی عمل میں بھی اللہ کی نافرمانی آپ مت کریں. اللہ اگر ایک بار ناراض ہو گیا نا تو پھر صدیاں لگیں گی, زمانہ لگے گا. ہاں بزرگ فرماتے ہیں اگر ماں باپ دعا کرے نا, جس سے اللہ ناراض ہو, بچے سے ناراض ہو, اللہ ماں باپ کی دعا کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس لیے ماں باپ کا بھی بڑا مقام ہے. تو بات چل رہی تھی زکوٰۃ کی. جن کے ذمہ زکوٰۃ ہے واجب وہ ادا کیا کریں, اسے خوش اسلوبی کے ساتھ. میرے محبوب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم ہے مجھے رب کعبہ کی, جناب والا جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا وہ غریب نہیں ہوگا. دوسرے مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا, مجھے قسم ہے اس ذات کی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو اللہ کے نام پر دے گا اللہ کبھی اس کے مال میں کمی نہیں فرمائے گا. تیسرے مقام پر میرے محبوب نے فرمایا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو بندہ کسی کو معاف کر دے میرا رب العالمین اس کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا. جزاک اللہ چودھری صاحب, توجہ فرمائیں. تو جناب محترم, اللہ کی راہ پہ دینا, زکوٰۃ دینا, صدقہ دینا. دیکھیں ایک ہوتی ہے زکوٰۃ, ایک ہوتا ہے صدقہ. صدقہ یہ ہے تمہارے مال میں روزانہ دو تو اور برکت ہے. زکوٰۃ یہ تمہارے اوپر واجب ہے. ایک بندہ روزانہ 1000 روپے صدقہ دیتا ہے, کہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا, نہیں, زکوٰۃ اس پر واجب ہے. اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے. اور میرے محبوب نے فرمایا صدقات و خیرات کیا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صدقات و خیرات, یعنی ہاتھوں کا سخی ہوتا ہے, ہاتھوں کا سخی ہوتا ہے, اللہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ سونا فرما دیتا ہے. اس کا ام سلمہ فرماتی ہے جب ام المومنین سیدہ کائنات جناب والا آپ کا غسل دینے کا وقت تھا تو رسول اللہ نے فرمایا اوے میری زوجہ کو غسل بڑے آرام سے دینا, یہ لمبے ہاتھوں والی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جنازہ دفن ہو گیا تو ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیسے لمبے ہاتھوں والی تھی؟ اس کے ہاتھ اتنے ہی تھے جتنے ہمارے ہیں, جتنے عورتوں کے ہوتے ہیں اتنے ہی ہاتھ ہیں. حضور نے فرمایا تم ہاتھ ناپتی تولتی رہی ہو, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کی سخی تھی, اس کے ہاتھ اللہ کی ذات تک پہنچے والے ہیں, اس کے ہاتھ بلند و بالا تھے. تو اس لیے گرامی القدر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, شب برات ہے آگے, سموار والے دن. تو اس رات کو میرے تیرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لسٹ حاضر ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا اس رات کو جاگا کرو, ساری رات جاگا کرو, صبح روزہ رکھا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس رات تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. یا رسول اللہ آپ فرمائے میں عبادت میں مصروف ہوں گا. یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا جب میرا اعمال, میری لسٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی تو میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں گا. کتنا مزہ ہوگا. اس لیے اب آپ سب میرے پیار کرنے والے ہیں, عقیدت مند ہیں, آپ سے گزارش ہے ایک 5 وقت کی نمازی بنے, مسجدوں میں آیا کریں, اللہ کے گھر آباد کریں, اللہ آپ کے گھر آباد کرے گا. روزوں کی تیاری کریں اور جناب والا اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں. بہت ہو گیا جناب والا, ہم نے دائیں بائیں گھومنے پھرنا کا سلسلہ بہت کیا, لیکن دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. جناب والا آخری بات میرے محبوب کے غلاموں, چاہے میں ہوں یا کوئی ہے, کوئی بندہ بھی ہے, وہ کہتا ہے دنیا میں 3 طرح کی میرا نام ہو جائے. نمبر 1 میرا نام اونچا ہو جائے, نمبر 2 میرا لباس اعلیٰ ہو, نمبر 3 میرا گھر اعلیٰ ہو. آج 3 ناموں کی وجہ سے لوگ بھائی بھائی کے گلا کاٹ رہا ہے, ماں باپ سے جدا ہو رہا ہے, جدا آل اولاد جدا ہو رہی ہیں. لیکن میرے رب نے جو قانون بنا دیا دنیا پر ہی بتا دیا زمانے والوں کو, کیا فرمایا جو چاہتا ہے میرے جناب والا نام اونچا ہو جائے, فرمایا چند دن کی گھڑیاں ہیں, مر جائے گا تو تیرے نام کے ساتھ مرحوم لکھ دیا جائے گا تیری قبر پر.
लिबास तेरा आला हो, फरमाया ये लिबास कफन में बदल जाएगा। तेरा घर आला हो, मरने की देर है, तेरा घर कब्र में तब्दील हो जाएगा, तेरा घर कब्र में तब्दील हो। तो इसलिए गिरामीउल कद्र वक्त खत्म हो चुका। आपसे गुजारिश है नेकी के कामों की तरफ आएं, नमाज पढ़ें, रोजे रखें। ज़कात का महीना कोई भी हो, ये शर्त नहीं है कि आप रमजान के महीने में ज़कात दें। शबान, कानून ये है कि जिस माल पर एक साल गुजर जाए उस पर ज़कात वाजिब है। हाँ, उसमें अपनी गाड़ी, इस पर ज़कात नहीं। उसमें अपना मकान का घर, उस पर जनाब ज़कात नहीं। अपने इस्तेमाल का सोना अगर 7.5 तोले से कम है, उस पर ज़कात नहीं। अगर मालियत 52.5 तोले चांदी की है तो उस पर ज़कात वाजिब है। अगर जनाब वाला किसी शख्स ने मकान किराए पर दिया, मसला है किराए पर दिया 10,000 20,000 ये जितना भी, अब वो किराया उसने साल भर इकट्ठा किया तो उस पर ज़कात वाजिब है। अगर हर महीने खा लिया उसने, उड़ा लिया या शिकर ली, जैसे भी उसने इस्तेमाल कर लिया, फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। इकट्ठी करेगी कोई भी मालियत वो इकट्ठा करेगा तो साल गुजरने के बाद हमारी शरीयत ये कहती है मुस्तफ़ा की कि उस पर ज़कात वाजिब है। तो इसलिए आप अक्लमंद लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ज़कात जिनके ज़िम्मे है वो दिया करें। ये रब का कुरान का फैसला है। आयात और भी थी, वक्त इजाज़त, पूरा घंटा हो गया मुझे बयान करते हुए, लेकिन वक्त मुख्तसर ख़त्म हो चुका। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो साहिब निसाब है उन्हें ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। जो अबाब ने तावन की अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा फरमा दें।